قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فلن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله فتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عظمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بلند الصلوات. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. تمام مرحومین دی درجات دی بلندی دی خاطر بلند صلوات. اپنے اور اپنے مرحومین بالاخص نام والد محترم مرحوم سلطان صاحب اور خاندان دے باقی بھی تمام بزرگان دی درجات دی بلندی دی خاطر بلند صلوات.
تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند الصلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه توكلت وإليه أنيب وهو نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين بلند الصلوات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بلند الصلوات. دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے انہوں دے والد محترم بزرگان عزیز و اقربا جتنے اس دنیا تو ٹور گئے مالک بخشش نصیب فرما اور خالق کریم انہوں نے قبرات اپنی خصوصی رحمت نزول فرماوے اور مالک اللہ انہوں کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے اور خالق کریم اس گھر رحمت اور برکات نزول فرماوے. خانوادہ کو حوادثات زمانہ شر جن و انس شر شیطان تو محفوظ فرماوے. تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات. خالق کریم دی عظیم اللہ کتاب دی عظیم آیت دی تلاوت شرف حاصل کرتے ہیں جسے خالق کریم ارشاد فرماتے ہیں یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ اس آیت دے وچ ارشاد پہ فرماتے ہیں میرا بندہ تسے جو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہے جڑا اس زمین تے ترائی کم بڑی محبت نال کرے. جس سے جو پہلا کم ہے یدعون الی الخیر لوگوں کو خیر دی دعوت دے وے
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ امر بالمعروف نیکی دا حکم دے وے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ خود بھی برائی تو کڑا نہ ہوئے اور دوسرے کو بھی برائی تو روکے۔ یعنی جڑا بندہ اس دنیا تے اترائی کم بڑی محبت نال کرے سی، مالک کریم انعام دے وچ اس دے گناہ بھی معاف کرے سی اور اجر عظیم یعنی انعام میں جنت بھی عطا کرے سی۔ مل کے بلند تر صلوات۔ آئمہ دی معصومین دی حالات زندگی دا اگر مطالعہ کیتا بنے، انہاں دی پوری زندگی انہاں ترائے چیزاں دے حصول وچ خرچ ہوئی۔ حضور اکرم تو لے کے تا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور اس لئے پردہ غیب وچ حجت خدا بھی یہی طرح کمہ دے وچ یدعون الی الخیر، رسول اکرم نیکی دی دعوت دیندے ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینے نیکی دی دعوت دیندے ہوئے خط و کتابت کے ذریعے اس دین کو پھیلیندے رہے، اور امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی انہا ہی طرح کمہ دی خاطر کہ لوگوں کو نیکی دی دعوت دیونا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مقصد ہا محمد و آل محمد دی زندگی دا۔ چونکہ اللہ نے بھی قرآن مجید جی کو دوسرے مقام تے فرمائے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، کہ میں اللہ رسول کیوں بنا کے بھیجیں، میں اللہ نبی کیوں بنا کے بھیجیں، تاکہ میرے طرفوں جنت دی خوشخبری بھی دیویں اور میرے بندیاں کو جہنم تو ڈرامیں بھی صحیح، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ میں اللہ چاہتا ہے ہاں قیامت تک دے لوگاں واسطے، چاہے مرد ہے یا مستور، جوان ہے یا ضعیف، میں اللہ دے طرفوں حجت تمام ہو بنے، کوئی شخص یہ آکھن اللہ نہ ہوئے کہ میرا اللہ اثر تک تیرا پیغام پہنچ رہی دا۔ یہ دین یہ پیغام پہنچاون دی خاطر امیر المومنین دی ساری زندگی خرچ ہوئی، حسن مجتبی دی ساری زندگی خرچ ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی نانے دی امت تے حجت تمام کریں دے ہوئے مدینہ چھوڑیں دے ہوئے، جڑے ویلے میرے آقا نے عظیم خطبہ ارشاد فرمائے مدینے والے کو، اس سے بھی میرے آقا نے حجت تمام کی تھی۔ فرمائے یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان اللہ ما خلق اللہ الا لیعرفو، خطبہ دیوانا لا امام حسین، اور اس لئے خطبہ پہلے جڑے ملے مدینہ پہ چھوڑے، یعنی حجت تمام کریں دے پھر انہا مدینے آلے دیر، تاکہ کوئی یہ نہ آکھ سکے ساکو کے پتہ امام نے مدینہ چھوڑا دیا۔ ساکو کے پتہ امام دا مدینہ چھوڑا دا مقصد کیا ہا، اپنے پردے دارہ گناہ گھن ونجا دا مقصد کیا ہا، کسے کو اندھیرے دے نہیں رکھا۔ میرے آقا نے حجت تمام کی تھی، اے لوگوں، ان اللہ ما خلق اللہ، تحقیق اللہ نے تو کو نہیں خلق کیتا مگر اس واسطے الا لیعرفون، اس خالق کریم دی معرفت حاصل کریں۔ پت خود مولا فرمائیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوا، جس سے رب کریم دی معرفت حاصل ہو گئی سی تو اللہ اپنے اس معرفت والے بندے کو انعام کے دے سی، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوا، جس سے معرفت خدا حاصل ہو سی تو خود بخود پیشانی اس کریم رب دی بارگاہ چھوڑ سی۔
جو خود ہی امیر المومنین فرمائے اول الدین معرفت اللہ، دین اسلام دی پہلی سیڑھی پہلی منظر دنا ہے معرفت خدا۔ اور میں پہلے بھی جملہ عرض کیتا تذکرن ہی چونکہ اس موضوع دے نال ہی ریلیٹڈ ہے معرفت خدا دے حوالے دے نال۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر کو جنہ رسول اکرم دی امانت دیتی ہے، اور وہ امانت کوئی مکان نہیں، وہ امانت کوئی پیسے نہیں، وہ امانت کوئی خط و کتابت دا اور سامان نہیں، وہ امانت یہ ہے کہ رسول اکرم فرمایا اے جابر اللہ تعالی اتنی زندگی لمبی کرے سی، میرے جانشینی چوں میرے پنجویں پتر دی زیارت کرے سو جہاں نام میرے نام تے ہو سی، اٹھنا باہنا میری طرح ہو سی، لقب جس کا باقر ہو سی، جڑے ویلے میرے بیٹے محمد دی زیارت کرائے اے جابر میں محمد دے سلام میرے محمد کو دے چھوڑا۔ جس لئے رسول اکرم نے یہ امانت جناب جابر کو دیتی ہے۔ زہرہ روایت تو معلوم ہی تھی دے اجن حسنین بچے ہیں، حسنین اجن چھوٹے شہزادے ہیں، جو کہ جس لئے 11 ہجری کے رسول اکرم دا وصال ہوئے تو وہ شہزادیں دی عمرہ 6 یا 7 سال ہے۔ چلو جی بالفرض اگر 9 ہجری 10 ہجری کوئی فرمایا ہونا تو عمرہ اتنی ہے تو کوئی رسول اکرم میں بشارت پہ دینے نائی جابر زندگی موت تا اللہ دے حق کے ہوں دے قبضہ قدرت ویچے، نہیں پتا کہیں کو کیڑا لمحہ زندگی دا آخری لمحہ ہے، نہیں پتا کسے کو سا مکمل تھی دے یا نہیں تھی گا۔ وید ہستی ہے جناب جابر جے کو رسول اکرم نے لمبی زندگی دی بشارت، یعنی اتنی لمبی زندگی دی بشارت ہے، پہلے بھی زندگی دے کتنے بہارہ گزار چکا ہے، پہلے بھی پتہ نہیں کتنی عمرہ ہو گئی، اور بات رسول اکرم نمی بشارت پہ دیندن ہے جابر اللہ تیری اتنی زندگی لمبی کرے سی۔ اے حسنین 6-7 سال دی عمر آلے، اے جوان ہو سن، انہ دیا شادیاں ہو سن، اللہ انہ کو اولاد دے سی، بات ایک تا بیٹا اللہ امام حسن کو بیٹی عطا کرے سی جنہ نام فاطمہ ہو سی، امام حسین کو اللہ بیٹا عطا دے سی جنہ نام علی زین العابدین ہو سی۔ اس علی زین العابدین اور فاطمہ بنت الحسن دا آپت عقد ہو سی، اس شادی دے نتیجے دے ویچ خالق کریم علی زین العابدین کو بیٹا عطا کرے سی جدا نام محمد ہو سی لقب باقر ہو سی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ انہیں وہ کتنی لمبی زندگی دی بشارت ملی، یعنی 2 سال دی نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، یہ حسنین 6-7 سال دے ایول جوان، انہ دیا شادیاں اور انہ دے بچے، و جناب فاطمہ بنت الحسن جوان، امام زین العابدین جوان، بس انہ دی شادی، بل امام باقر دی ولادت، اور رسول اکرم فرمائیں اتنا لمبا عرصہ زندہ راسو اور میرے بیٹے باقر دی زیارت کرے سو، جڑے میرے باقر بیٹے دی زیارت کرے میرے سلام میرے باقر بیٹے کو دیجئے۔ یعنی اس کے ذریعے بھی رسول اکرم ایک بشارت دیونا چاہتے ہیں، آسی میرا ایک بیٹا جڑا اس علوم کو لوگوں تک پہنچے سی، باقر اس علوم کو لوگوں تک پھیلے سی، اور یہ وجہ ہے کہ مسجد نبی دے وچ جناب جابر صبح و شام ایک ہی صدا بلند کرنا، یا باقر یا باقر، چونکہ لفظ باقر امام باقر تو پہلے کس سے دنا کوئی نہ، چونکہ باقر دمانا ہے شگافتہ کرنا اللہ پھیلا مانا، ان کو یہ جناب جابر پیغام ودے دین دینا، آسی رسول دا ہنگ بیٹا جنہ نام محمد ہو سی لقب باقر ہو سی، جنہ دین کو لوگوں تک پھیلے سی، اور مسجد نبی بیٹھے صبح و شام ہکا زبان یا باقر یا باقر یا باقر، لوگوں کے سامنے کا نمانا ہے، حیران ہو گئے، دیکھا دن جابر کیا تھی گئی، ضعیف تھی گئے،
بڑھا تھی گئے ہی کو رٹ لئی ودے کون با کے رہے کیدا نہ با کے رہے کائیں آوڑے اس لئے یہ پیغام دے بنا پاک رسول خبر دیتی ہے سجاد دا بیٹا جمسی دے دا نام باکر ہو سی میں ان کو سلام دے سا. یعنی رسول اکرم نے بشارت پہلے دے چھوڑی. زمانے گزرتے رہ گئے. ضعیفی دا عالم جناب باکر ایک دفعہ سہنے مہمان خانہ امام علی زین العابدین جائیں دیکھیں تا چھوٹا دیا بچہ گھر دے سہنے چ بندہ ٹھوتا ہے. اور جناب جابر شہزادے کو رٹھا ہے اپنے آپ نال گل کی اپنے آپ کو دیکھ کے جابر تو بڑا عرصہ رسول نال گزارے بڑی صحبت گزاری نمازاں بھی پڑھنی احادیث بھی سنی اپنے آپ کو دیکھ کے آکے بھولنا یہ بچہ ٹرتا تا ہی نے ودے جنہیں پاک رسول ٹرتا. یعنی ہون امانت دی ادائیگی دا ویلا قریب آ گئی. شہزادہ ذرا میرے قریب تھی جناب باکر قریب تھے ہون ذرا پشتلے پاسو یعنی تمام نشانیاں جس سے مل گئے نا ہون اے شہزادہ مسکراما لگ گئے. جس لئے امام باکر مسکرائیں امام زین العابدین بھی منظر رٹھا سارے ہیں منظر رٹھا اور امام باکر جناب جابر دے قریب ہے دیکھ کے فرمائیں ڈاڈا جابر وہ امانت کیوں نے دیندہ جڑی امانت میرے نانے رسول دیتی ہے. امانت امام باکر کو جس لئے مل گئی اور امام باکر نے جناب جابر تے ایک سوال کیا اور جناب جابر وہ عظیم ہستی ہے جو ترے سعادتہ حاصل ہے. پہلی سعادت حاصل ہے کہ امام سیدہ تحرک الحدیث کی ساگدس یہ بھی سعادت حاصل اور دوسری سعادت حاصل ہے امانت رکھی رسول اکرم نے اور تیسری سعادت حاصل ہے قبر حسین دا پہلا زوار ہے جناب جابر. امام حسین دی شہادت تو بعد سب تو پہلے کربلا پہنچانا والا جناب جابر اور غلام روایت کریں دے اس ویلے تک جناب جابر نابینا ہو چکے ہیں اکھی دی بھی نہیں ختم ہو چکی ہے. غلام کہنا ہے دریائے فرات دے کنارے غسل کیتے غسل کرن تو بعد غلام آدھے میں ہاتھ پکڑا گنج شہداء بھی کہنا ہے جتھا قبریں بڑی ہوئی ہیں جڑی سید سجاد بنائی ہیں آدھی اجڑ امام حسین دی قبر تو دور ہسے میں بھی نہیں دسایا کہ یہ امام حسین دی قبر ہے. جناب جابر ضعیف ہو چکے ہیں نابینا ہو چکے ہیں نظر بھی کچھ نہیں آتا آدھے اجل قبر چند قدم دور آئی ضعیفی دے عالم دھومر دے باوجود جناب جابر میرے کو ہاتھ چھڑوائے دوڑ کے قبر حسین کو ہانا لیس ایو کو جاتے السلام علیکہ یبن رسول اللہ او حسین فرزند رسول آج او جابر نال کیوں نے علیدہ جڑا تے کو گود چاہ کے مدینے پھردا. غلام دیکھ کیا دے آقا تو کو کینے پتہ لگے یہ قبر حسین ہے جو تے تحریر تا لکھی ہوئی ہے جڑی بعد غلام پڑھی اتنا نبینا ہو چکے ہیں اور سید سجا جڑی تحریر لکھی ہاذا قبر حسین ابن علی الذي قتلہ دشانا غلام پیادے میرا آقا کینے پتہ لگے یہ قبر حسین ہے تو ہن اس قبر کو بوسا دے کے جناب جابر دے کے ہو میرا غلام کیا میں جابر حسین دی خوشبو بھول سکتا جنہاں دے اندر معرفت حسین ہے آج بھی انہاں کو ذریعے حسین دے وچوں خوشبو حسین دا احساس ہو گویا جناب جابر کو اتنی سعادت اور مزید اس سعادت بھی حاصل ہے. یقیناً بندہ فخر کریں دے جتنا بھی میں دا شکر ادا کیتا انہیں کم ہے کہ بندہ اگر یہ ہو جا کہ اللہ دا احسان ہے جس مالک میں کو توفیق دیتی میں انہیں گھر دا طواف کیتا ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے. جی کیا اپنے اختیار ہے جی میں جڑے ویلے مرضیاں میں لگا ونجا یہ میرے اختیار ہوئے تو میں ہونے لگا ونجا
یعنی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے تے میں کوئی طاقت دیتی کہ میں تیرے گھر دا طواف کیتا ہے، میں روضہ رسول دی زیارت کیتی، میں جنت البقیع دی زیارت کیتی، میں ایران عراق شام دے روضے دی زیارت کیتی. یعنی ایک ایک زیارت دا سوار پڑھنا یقیناً فخر ہے، یقیناً خوشی دا باعث ہے. جتنا بھی خوش شکر ادا کرے کم ہے، لیکن ذرا سوچ علی دی ذری دی زیارت کرنا اے زیادہ ثواب ہے یا خود علی دے چہرے دی زیارت کرنا؟ کہ جس چہرے دی زیارت کرنے دے بارے خود رسول اکرم فرمائے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی دے چہرے دے پاسے دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی آقا جی یا رسول اللہ جی ایسا زمانہ ہو بنے ذکر سارے سامنے علی نہ ہوئے، فرمائے ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کہ ایسا زمانہ جس ذکر دے بھی پابندی ہوئے، فرمائے حب علی عبادت، علی دی محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اور علی مولا دی ذری دی زیارت کرنا اے زیادہ عظیم ہے یا خود علی دی محفل بہ کے فرامین سننا؟ امام حسین دی ذری دی زیارت کر کے اور ایک زیارت دے بدلے ایک سلام دے بدلے 70 حج مقبولہ دا ثواب گننا اے زیادہ عزیز سے زیادہ اس خالق کریم دی شفقت اور شکر دے قابل ہے یا اس بندے واسطے زیادہ عزت دار ہے جڑا روزانہ کئی دفعہ حسین دے چہرے دی زیارت کر رہے؟ یعنی ان مقامات مقدسہ دی زیارت کرنا یقیناً باعث سعادت اور فخر ہے، لیکن کتنا بلند مقام ہے جناب جابر دا کہ جڑا جناب جابر رسول اکرم دے چہرے دا زوار بھی ہے، علی دے چہرے دا زوار بھی ہے، حسنین دے چہرے دا زوار بھی ہے، امام زین العابدین کو فرامین بھی سنتا رہے اور امام باقر دے چہرے دا زوار بھی ہے اور سیدہ طہرہ کو حدیث کے ساتھ دا تحفہ بھی ہے. ہوں سے بندہ کتنا عظیم ہو سی، ایسے کتنا مقامی دا بلند ہو سی جس سے لے سلام دے چھوڑے نا رسول اکرم دے جناب امام محمد باقر مولا کو. اور میرے آقا نے جناب جابر دے معرفت دا امتحان کیا. نا جتنا کلاس بلند ہو گئے اتنا امتحان بھی بڑا. اگر پہلی کلاس دا بچہ ہوئے اندھے کو تو پنجویں والا امتحان گن سو ایسے پہلی کلاس دا بچہ ہوئے تو انہیں کو تو پنجویں دے کتاب دا امتحان گنو نا سارے ناراض ہوئے سن بھائی وہ تو پہلی کلاس دی ان کی سطح دے مطابق امتحان گننا، جڑا پہلی کلاس ہے تو دی سطح دے مطابق گننا. اور ہمیشہ قابل استاد ہوئے جڑا اپنے علم دی سطح دے مطابق طالب علم کو امتحان نہیں گندا بلکہ ہمیشہ طالب علم دی سطح علم دے مطابق امتحان گندا. اور استاد ہوئے پی ایچ ڈی تے انٹرویو گندا پہ ہوئے جڑا بی اے پاس ہوئے تے اگر استاد اپنی پی ایچ ڈی والی سطح دے مطابق اندے کو امتحان گننے پاس تھی ویسی نتی سی نا. تو گویا جڑا پہلی کلاس دا ہے پہلی تو 5 تک جڑا ہے ان دی سطح ہو، 5ویں تو گن کے 10ویں تک ان دی سطح تھوڑی بلند، 10ویں تو گن کے 16 تک ان دی سطح بلند، ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے اگا جتنا بھی چلا گئے ان دی سطح بلند. تے ہر کہیں دا امتحان کیویں ہوندا ہے پتہ نہیں گل میں نہیں سمجھ آندی پئی جی علمی سطح دے مطابق ہوندی ہے نا. اور امام باقر نے بھی جناب جابر دی علمی سطح دے مطابق امتحان کیتا ہے کیونکہ جناب جابر انہاں تمام ہستیاں دا زوار بھی ہے، انہاں دی صحبت زندگی بھی گزارے، انہاں دی اقتداء نمازاں بھی پڑھے، صبح و شام انہاں دی محفلاں بھی اٹینڈ کیتی ہے، انہاں کول احادیث سنیے، فرامین سنیے، سارا کچھ سنے نا. تو ہن امام باقر نے جناب جابر دی علمی سطح کو دیکھ کے سوال کیتے دادا جابر اے دسو تواڈے اندر کتنی معرفت خدا ہے. اور سوال ظاہراً تا مشکل ہے لیکن جناب جابر دی سطح اتنی ہائی کہ اے دا جواب دے سکے.
کیونکہ انہیں خدا دی معرفت دلائل رسول اکرم کو بھی سنیں، امیر المومنین کو بھی سنیں، انہاں آئمہ کو خدا دے وجود دے دلیلہ سنتا رہے. اس واسطے میرے آقا نے اس جناب جابر کو پوچھے دساؤ تواڈے اندر معرفت خدا کتنی بلند. جڑا پیغام جناب جابر نے تے دساواں اے سارے دا پروگرام نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہن جناب جابر نے امام دے اس سوال تے جواب دیتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی معرفت خدا ہے. یبن رسول اللہ، پہلی دلیل معرفت خدا دی کہ میں جابر زندگی تو زیادہ موت نال محبت کرے. ایسا کرے نا بڑھا بھی ہوگا نا بستر بیماری دے ڈاکٹر ہی جواب دے دے رہے تو کوئی میں آگ چھوڑے بس ڈاڈا ہون تک کھا دی پی تھی پہ ہون تک بس وہ کوئی غصہ لگ ویسے وہ یا کسی آپ مر رہے میں کیوں مر رہا زندگی پیاری ہے ایویں نا جناب جابر کے فرمائے دن میں کہنے نا محبت کرے نا زندگی نا زندگی تو زیادہ موت نا. یہ دوسری دلیل پیسے تو زیادہ غربت نہ. اسا پیسے نال محبت کرے نے اسا دیا بھئی اللہ ہی اندے تے راضی ہے جنے کول پیسہ دے رہے جنے کول پیسہ کوئی نہیں اللہ اندے تے ناراض ہے. اسا یہ جملے آکھنے نے لیکن یہ جملہ آکھن تو پہلے ایک لحظہ بندہ یہ کوئی سوچے اگر پیسے دی فراوانی اللہ دی رضا دا سبب بندا ہے تو وات دسو نمرود تے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. یعنی بساؤ کا ایسا ایسے ایسے جملے بول چھوڑے نے جس جملے دی بیک تے نہیں ویندے. اس جملے دی انتہا کیا ہے؟ مثلا ایک جملہ استعمال کریں نے اللہ دے پچھاوڑے کریں نے میں بندہ کہیں پوچھا نا بھئی فلانے دا گھر کتھا ہے او یارا بڑا دور ہی تھک گیا اللہ دے پچھاوڑے گھر ہے نا. پچھاوڑا کے کو آدھے پچھو ٹھیک ہے یعنی این مکان دے بیک سائڈ دے بے دا مکان یعنی جت این مکان دی حد مکسی تے بے دا مکان شروع تھی سی. ایک نو سی بھی این مکان دی حد دے وچ او دا مکان شروع تھی ونے گل سمجھا نہیں پئی. پھر پچھاوڑا کے کو آدھے جتھاں ایک دی حد مکے پچھلا حصہ ایک دی حد مکے جی میں وہ رجسٹری تھی ہے نا ہاں جی 5 مرلے زمین سجے ہے کھبے ہے سامنے ہے فلانو ہے ایک گلی ہے فلانی میں لکھی دینا یعنی ایندہ حدود اربا اتنا ہے 5 مرلے زمین اتنی ہے اور جڑا سجے پاسے وہ فلانا ہے کھبے پاسے فلانا ہے یعنی ایندہ دی حدود علیحدہ علیحدہ ہو گئی. تے اے جڑا لفظ استعمال کرنا ہے خدا دے پچھاوڑے اللہ دی حد کتنا مکدی ہے جت اللہ دی حد مکدی نہیں تے وہ پچھاوڑا کتوں آ گیا بھئی منے نا بھی اللہ دی حد مکدی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جڑا پوری کائنات دا مالک ہے جس نے پوری کائنات دا مالک ہے تو ان دی حد دسا. ان اردت صاحبہ فاللہ یکفیک علی نہج البلاغہ فرمیدہ اگر کوئی مالک تلاش کر نہیں تا تیرے واسے اللہ بہترین مالک ہے جڑا پوری کائنات دا مالک بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے. گویا یہ مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے ٹھیک ہے یعنی اس جملے دے نال میں اللہ دی حد بڑھائی جو دی زمین بھی اتنی حد ہے جبکہ وہ اللہ لا محدود ہے. وہ اللہ دی کوئی حد تو آدھے میرے مکان دا پچھاوڑا ہو سکتا ہے ان دا پچھاوڑا نہیں. تو عرض پہ کرنا بھی بساؤ کا جملے اس قسم دے بولے بیندے اگر بندہ انہاں جملے دی کہہ رہی ہے جمعے تا بہت سارے نقصانات ہیں جنہیں جو ہے جی اللہ ان دے بڑا راضی ہے جی پیسے بڑے دیتے
دولت دی فراوانی اللہ بڑا راضی ہے. اور فرعون تے اللہ بڑا راضی ہے، نمرود تے اللہ بہت راضی ہے، شداد تے اللہ بہت راضی ہے، ابو لہب و ابو جہل تے بہت راضی ہے، شام تے اللہ بہت راضی ہے، یزید تے اللہ بہت راضی ہے، جنہوں کو پیسے دے رہا. یہ رضا خدا نہیں. بسا اوقات دولت دی فراوانی ناراضگی خدا دا سبب بھی ہے. نہیں یہ نہیں بھی اللہ کسی کو پیسہ دے تے اللہ ہر کی ناراض ہوندے نہیں. چونکہ خالق کریم فرماتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، جڑا میرے راہ تے تجارت کرے سی، میرے راہ تے خرچ کرے سی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی بھی خرچ کرے سی، خوشحالی بھی خرچ کرے سی. اور دوسرے مقام تے فرماتے ہیں الذین ينفقون فی اللیل والنہار، دن کو بھی خرچ کرے سی، رات کو بھی خرچ کرے سی. اور تیسرے مقام تے اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنا میں اللہ ہی میں سمجھ سا جی میں کو قرض دیتے سا، اور میں وعدہ کرنا ایک دے بدلے 10 گنا زیادہ دے سا. یعنی بہت سارے آیات اس قسم دی ہیں، بہت ساری احادیث اس قسم دی ہیں کہ اللہ دی راہ تے خرچ کرن نال رزق ود دے، پیسے برکت آندی. خود امیر المومنین فرمیندے ہیں کسی بندے آکھا جی مولا میں بڑا غریب تے تنگ دستاں، میں چاہنا کوئی ہو جیا میں کو عمل لسا ہو جس کی وجہ نال میرے رزق کی وسعت پیدا ہوئے. آقا دیکھ فرمیندے اللہ نال تجارت کر. یہ اللہ نال کی میں تجارت کرنا فرمیندے ان دے راہ تے خرچ کر، نتیجے انعام اللہ رزق ودھا دے سی. یعنی رزق دی فراوانی ضروری نہیں ہر کہیں تے اللہ ناراض ہوئے. رضا خدا بھی ہے، ناراضگی خدا بھی ہے. کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی طور تے پہ ویندن رستے جی بندہ کھڑا بڑا امیر ہا، بڑا پیسہ، انتہائی پیسہ. دیکھ کہ موسیٰ اللہ کو آگے دے میں کو بہن کوئی دیتا ہے، یہ پوچھی آویں اے دا صاحب تیرا بندہ بھی آدھے تو میرے اتے راضی ہیں یا ناراض ہے؟ یہ سوال تک ہی ہمیں. حضرت موسیٰ گئے کوئی طور تے رب کریم نہ گفتگو ہوئی، میرا اللہ جانتا تھا ہے وہ بندہ کھڑا ہی، وہ میرے کو یہ سوال کیتے ہیں وہ میں جواب دے انہیں نسا تو راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ دی طرف آواز ہے موسیٰ میرے بندے کو آکے میں ہوں دوتے ناراض. میرا اللہ وہ ناراض کی دی دلیل وجہ میرے کو تو پوچھی بھی کیوں ناراض ہے، دلیل کیا ہے؟ آواز قدرت موسیٰ جس لئے ونجے نا اس میرے بندے کو آکے اللہ پیادے میں تیرے ہوتے ناراض ہاں. اور ناراضگی دی پہلی دلیل ہے کہ میں اللہ تیرے دل چو اپنے سجدے دی لذت ختم کر چاہتا، یعنی عبادت دی لذت ختم ہو ونجنا ناراضگی خدا دی دلیل ہے. ایمان سے مولا فرمائیں ایک دان آنکھ میں کو نماز کی تے ٹائم نہیں ملا، بہت تھکا ہویا ہمیں بس آگے سم پیا سارا دی مصروف رہ گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، ٹائم نہیں ملا فلان. یہ بہانہ تے عذر خوری نہ کر. علی فرمائیں کدا اے نہ کہ میں کو نماز کی تے ٹائم نہیں ملا، جڑے دی نماز نہ پڑھے ایویں سمجھے تیرے گناہ یا گناہ سرزد تھے وہ اللہ نہیں چاہتا تو میرے سامنے جھکے. ایمان سے امام علی زین العابدین علیہ السلام فرمائیں علامات المؤمن خمس، مومن دی علامات 5 ہیں. انہیں جو پہلی علامت ہے الورع فی الخلوہ، تنہائی دے مقام تے بھی پرہیزگاری اختیار. گل سمجھ آنی بھئی یہ دولت دی فراوانی ضروری نہیں رضا خدا دا سبب ہوئے. جناب جابر نے معرفت دی کیڑی نشانی دسائی؟ 2 گالی میں دسا چکا، 2 گالی دسا چکا. جے تسا دسے سو تو میں تریجی دسے سا ورنہ ایسا ہی مکے نا. جی اللہ اکبر. انہا جوانہ کو سمجھ آئیے اے پرلے ستے پر لگ جائیے. یعنی زندگی تو زیادہ موت نال محبت، پیسے تو زیادہ غربت نال محبت، اور تیسری چیز ہے صحت تو زیادہ بیماری نال محبت. عجیب اتفاق ہی ہوئے انہا 3 مقامات تے اللہ بڑا یاد. بندہ بڑا غریب ہوئے نا تے کھاون دی کوئی شے نہ ہوئے، بچے بکر روندے پہ ہوئے وہ لے اللہ بڑا یاد. تے بندہ بیمار ہی ڈاڑھا ہوئے، دوایا کر کر تھکا پہ ہوئے، وہ لے اللہ بڑا یاد آتے. جڑے ویلے آخری ساہ پہ گھندا ہوئے ڈاکٹر آکے نہیں بچدا
اگر ایمان دا موتی محفوظ ہے تو اللہ بڑا یاد ہے۔ ہن ترے چیزاں امام باقر پوچھا معرفت خدا دی دلیل کتنی تواڈے اندر معرفت ہے، چونکہ سطح علم جناب جابر دا بلند ہے، انہا عظیم ہستیاں دے سوار اور فرامین سننا لہا، اس سطح دے مطابق امتحان کی دے امام باقر نے، تو جناب جابر بہترین جواب دیتا ہے کہ زندگی تو زیادہ موت نال محبت، پیسے تو زیادہ غربت نال محبت، صحت تو زیادہ بیماری نال محبت، اپنے طور تے مطمئن ہو گئے میں پاس ہو گیا 100% نمبر گدے۔ امام باقر دیکھ کے فرماتے ہیں دادا جابر ایویں جی کوئی استاد مطمئن نہ تھی نا تو شاگرد کے نال ناراضگی کا اظہار کرے، ادے دادا جابر مولا فرماتے ہیں دادا جابر اتنیاں ہستیاں دے نال رہ کے انہاں دی صحبت وچ زندگی گزار کے انہاں کولوں احادیث و فرامین سن کے انہاں دی ابتداء وچ نمازاں پڑھ کے اجن بھی تواڈے اندر معرفت خدا پیدا نہیں ہو سکی۔ تو سو تو خوش تے بیٹھا وے بہترین دلیلان مولا فرماتے اجن ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ہن جناب جابر تے پتہ نہیں کب کفارتاری ہوئی، یا ابن رسول اللہ میں تو اپنے طور تے مطمئن ہاں کہ اے معرفت خدا دے بہترین دلیلہ رکھدا، تو فرماؤ وقت بہترین معرفت خدا دی دلیل کیا ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں دادا جابر صحت تو زیادہ بیماری نال محبت کرنا اے زیادہ معرفت خدا نہیں، زندگی تو زیادہ موت نال محبت کرنا اے زیادہ معرفت خدا نہیں، پیسے تو زیادہ غربت نال محبت کرنا اے زیادہ معرفت خدا نہیں۔ حقیقی معرفت خدا دا موتی ہے اللہ جیڑی حالت وچ رکھے ہوں حالت وچ ہوندا شکر ادا کرنا، اے معرفت خدا دی دلیل ہے۔ یعنی اتھا میری مرضی نہیں چل دی میں آکھا اللہ ہی رکھے تو میں ہی راضی تھی سا نا، مولا فرماتے ہیں معرفت خدا دی دلیل ہے اگر اللہ پیسے دے ذریعے آزماوے تو میں شکر ادا کراں، اگر غربت دے ذریعے آزماوے تو میں کامیاب ہوا، اگر اللہ صحت دے ذریعے آزماوے تو کامیاب ہوا، بیماری دے ذریعے آزماوے تو کامیاب ہوا، اگر زندگی دے ذریعے آزمائش مبتلا کرے تاں بھی کامیاب ہوا، جے موت دا فرشتہ آ ونجے تاں بھی رب کریم دا شکر گزار بندے ہیں خوشی مارے۔ فرماتے ہیں اے ہے ہی معرفت خدا۔ تے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیتا ابتدائی میں جڑے ابتدائی بیٹھے انہیں ذہن گل ان اللہ ما خلق خلق اللہ الا لیعرفو، اللہ نے کیوں خلق کیتے ساکوں؟ عیش و عشرت واسطے، لہو و لعب واسطے، مزے کروں جو مرضی کروں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، او میرا بندہ کیا میں تے کو فضول پیدا کیتا ہے؟ تو امام کے فرماتے اللہ نے نہیں خلق کیتا مگر اس واسطے کہ معرفت خدا، فاذا عرفوه عبدوه، جس سے معرفت خدا حاصل ہو ویسی بعد خود بخود پیشانی دے سامنے چوک پوسی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا ابن رسول اللہ معرفت خدا کیویں حاصل کراں؟ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں معرفت خدا دی پہلی منزل دا نام ہے حجت خدا دی معرفت، امام زمانہ دی معرفت، جن اندر امام زمانہ دی معرفت حاصل ہو گئی، سمجھے میں کو رب دی معرفت حاصل ہو گئی۔ اور میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں اس ویلے زمین تے زہری حجت خدا اگر کوئی ہے تو میں حسین ابن علی۔ تو میرا عزیز مہربان حجت تمام کرندہ رہی زہرا دلا، کہیں کو اندھیرے جنس رکھا، کوئی یہ نہ سمجھے زہرا دلال بڑے بہادرہ کی دیوے دے، علی اکبر جیسا بہادر، عباس جیسا بہادر، بہادر لڑتے ہیں یقیناً فتح تھی سی، بڑا مال غنیمت مل سی، بڑا حصہ مل سی نا۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں جیڑے مال غنیمت دی لالچ چوے دے اپنے نال دھیاں تے بھیڑی نہیں کرنے دے،
جڑے مال غنیمت دی لالچ وچ ویندے اپنے نال چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کھڑنے. میرے نال تو چھوٹا جیاں علی اصغر بھی ہے، میرے نال تو میری چھوٹی سکینہ بھی ہے. اور حجت تمام کریں دے رہنے لوگوں، میں حسین جنگ دی خاطر نہیں کریں گا، میں نانے دے دین کو بچاؤں دی خاطر کریں گا. اور یہ وجہ یہ ہر شب جمعہ 1,24,000 پیغمبر کربلا ذریعے حسین تے آ کے امام حسین دا شکریہ ادا کریں دن. آدم نبی تو گھن کے نانا رسول تک اس سارے شکریہ ادا کر کے دن حسین اسا توڑا شکریہ ادا کرنے تو ساری محنت بچائی، تو سارا دین بچائے. اس سارے حسین دا شکریہ ادا کریں دن زہرا دا لال ٹربو دے شام میں پاسے نانا دے کدے میرا لال کن پہ وینے اسا توڑا شکریہ ادا کرنے ہیں. مظلوم فرمینے نانا تو سر میرا شکریہ ادا کرنا ہے میں دین بچائے. ہاں میرا لال نانا میں وہ بھین دا شکریہ ادا کرنا پہ بینا جڑی دربارہ بازار ہے خطبے پڑھ کے دی لوگوں میں باغی دی بھیلنا میں نمازی دی بھیلنا. اور حقیقت ہے بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں تاریخ اسلام میں، لیکن ہر جنگ تاریخ دا حصہ بن گئی. کربلا دی جنگ تاریخ دا حصہ نہیں بنی، اس کی ایک وجہ ہے انہاں جنگاں دے وچ کوئی زہرا دی دھی کوئی نہ آئی. کربلا دی جنگ دے وچ علی دی دھی آئی ہے جڑی بازاراں خطبہ دوبارہ پڑھ کے اس واسطے امام صادق فرماتے ہیں دین بچائے میرے دادے حسین نے، میرے دادے حسین کو زندہ کیتے میری دادی زینب نے. اللہ کڑا جان دئی علی دی دی چادر خوشی نال نہیں دیتی. روایات دے وچ کمینے اپنے دے لٹیندے ہیں، علی دی دی اپنے دے چھکیندی ہے خود کھولیا دے میں پانی پیتا ہویا ہاں وہ پیاسی ہے، میں مرد ہم وہ مستور ہے. کمینہ دے میں چادر چھکیے پردے دار اپنے در چھکیے جس سے لے میں چادر دا زور لینا پردے دار دی چیخ بلند ہوئی ہے دیکھ کے یہ ظالم حیا کر میں وڈی پردہ دار. خدا تک گنونے شام آج بھی بی بی دے صدر دروازے تے برکے لڑکے کھڑے، کالے رنگ دیا چادرہ لڑکے کھڑے جتے لکھا ہے سفید رنگ کی تحریر نال وقف سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا. میرے کو ایک ظاہر پوچھے ہیں جی برکے کیوں لٹکے کھڑے ہیں؟ میں کہ تھوڑی دیر انتظار کر ہونے راز کھل ویسی. ایک ظاہرہ اندر داخل ہوئی جنہی ادھے سر تے چادر ہے ادھا سر ننگا ہاں سفید ریچے خادم کھڑا ہاں بی بی دے طرفوں لٹکویا برکا لحائس اس ظاہرہ دے سر تے رکھا دے ایمیں نمان مطا علی دی دی دے زخم لکھو تو انہیں لگے ویسے علی دیدی رو کے یہ کو جا دیئے میں چادر خوشی نہ آتا نہیں دیتی. بڑی محبت آوی علی دیدی کو پردے دینال. آخری ویلے بھی بی بی نے سید سجاد کو ایک سوال کیتا آنا یہ کوئی پوچھا دی او میرا امام بچڑا او میرا یتیم بچڑا او میرا امام سجاد میں پھوپی مسئلہ پوئی دی میں کو دسا جال مر رہا یا وحر لگی ونجا کیوں پوچھے سی عالمہ غیر معلمہ ہائی علماء فرمیدن ہی واسطے پوچھے سی اگر سجاد آپ چھوڑے نا میں کو جال ونجنا منظور ہے لیکن بغیر چادر دے بحر ونجنا منظور نہیں. سید سجاد فرمیدن الفرار پھوپی اما بحر نکل ونجو. اللہ جانے کتنا مشکل برا آجڑے ویلے صدا بلند ہوئی واہ حجابا. کوئی معمولی گل نہیں، بہت بڑی مصیبت ہوئی شام غریبہ. سارے دین کی تھکی ہوئی بھراواں پتراں کو رو رو کے خیمے کو آگ لگ گئی. یتیم کٹھے کرنے شروع کیتے سے حمید آدھے میں ڈٹھے پردہ دارے بلدے خیمے دروین دیئے ود پچھا والا دیئے مایا کے شریف زادی کوئی شہ رہ گئی ہے میں گھڑسا میں چاکی ناوا
آدھی حمید اگر تو چاہے میں تیری جنت دی زامنا آدھے بلدے ہوئے شولیاں دے قریب گیا تھوڑی دیر بعد واپس بلے میں آگے پردہ دار کوئی شہر رہ گئی ہے تو چھوڑ دے شولے بلندے بچن دی امید کوئی نہیں میں کو دیکھ کے آدھیے تیرا لگدا جو کچھ نہیں تکبیر دی آواز بلند ہوئی ہے بلد ہوئے خیمے گئی ہے جڑے ویلے واپس بلی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ایک بیمار کو کانٹ دے چھایا ہویا سے مقتل دے پاسے دیکھ کے آدھی حسین تے بھی اکبر جایا آدھی امت جایا مرد مردہ کچھے دے رہا دے میرے دیکھ میں تیری نسل امامت بجائی آدھی حسین میرے آن محمد مارے گئے براد یتیم کٹھے کتیس ایک ایک پردادار گل پچھنا شروع کتیس آخر دے اصغر دی ماں آدھی علی دی دی میری سکینہ نظر نہیں پیا دی دوئے بھیڑی ٹھوریے جناب فضا نال ہے جڑے میرے خیمیاں کو بھا لگی ہے جناب سکینہ دے دامن کو آگ لگی ہے بابا بابا کریں دی دوڑی ہے حمیدہ دے میں کو بچی دے تارس ہے میں قریب گیا تاکہ آگ بجھاواں کو ایڈی دری ہوئی ہے ایویں زمین تے بے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ زبردستی آدھیے مارے نا میں یتیم میں آگے بچی میں دیکھوں مرے دا نہیں میں تیرے دامن دی پا بجھاوڑی ہے بچی چند قدم دور ہٹ کے آدھیے میرے دامن کو ہاتھ نہ لا میں سید زادیہ آدھیے میرے قریب نہ میری دادی زہرا بس آخری جملہ ایک سوار بھی آندھا بی بی آدھی اممہ فضائی سوار کل پوچھ بچی کو ڈٹھائی ہے کوئی نہ جناب فضا قریب ہے آدھی یا شیخ حل رائت السبیہ میں کو ڈسا بچی بھی ڈٹھی ہے کوئی نہ آدھے میں سمجھدا بچی مقتل گاہ دے وچے بی بی آدھی کیویں تے کو پتہ لگے آدھے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلاوڑ گیا ایک آواز پہ آدھی بابا میرے دور لے گئے آدھی بابا تیرا قاتل میں کو تماچے مرے دا رہ گئے آدھی بابا دیکھ میرے کان زخمی ہیں نوے بینی ٹور کے حالت کیڑی ہے آواز ودی دیں دیئے سکینہ میں کو جواب دے ایک کٹی ہوئی لاشی جو آواز ہے یہ اختی زینب الیہ اممہ دی دی او میری دھی میرے کلو ستی ہوئی ہے قریب ونجے تکیڑی حالت جناب سکینہ پیو دی تلیاں تے منہ رکھا ہوئے علی دی دی چاہ کے آنا لے آدھی سکینہ بچڑا لاش بچڑی دیئے سر نال یا لباس دے نال سر کمینہ گن گیا لباس ظالم لٹ گیا کیویں پتہ لگی یا تیرے بابے دی لاش ہے بی بی آدھی پھپھی اماں جڑے ویلے دامن کو بھا لگی ہے بابا بابا کریں دی دوڑیاں اسے لاش جو آواز ہے یہ بنتی سکینہ الیہ آواز ہے یہ بچڑا بابا اتھا ستا پائی بی بی آدھی سکینہ بجڑا تو تا سینے دے سمدیاں ہوئے آج پیو دے تلیاں تے منہ رکھ کے کیوں ستی آدھی پھپھی اماں میں لاش دا طواف کیتا ہے کوئی جا زخم تو خالی نظر نہیں آئی پھپھی اماں تلیاں تے منہ رکھ کے سنتیاں خواب جب بابا نظر ہے بی بی آدھی پھپھی اماں بابے ترائے وسیطہ کی دین پہلی وصیت کر کے آدھے سکینہ میرے شیعہ کو آکے جدن ٹھنڈا پانی پیوائے اور میری پیاس کو یاد کرائے
دوجی وصیت کر کے آدھے کئی غریب دا ذکر سنائے میں اللہ راسی کو روپ ہوا ہے اللہ کڑا جان دے تریجی وصیت کو ایڈی سخت ہے اکبر لتے شیعہ کو یاد نسکتا غازی لتے شیعہ کو یاد نسکتا آدھے سکینہ میرے شیعہ کو آکے کاش کربلا دے وچو دیکھو آمکی میں اصغر دی خاطر پانی پیا مقدامی دیکھو آکی میں کمینہ تیر پیا مریدہ اور دیکھو آکی میں اصغر میرے سینے دے تڑپدا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین